کہ اسلام نے احسان کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا طریقہ، اچھا رویہ، حسن سلیقہ اختیار کرنا فرض قرار دیا ہے۔ جو کسی کو قتل کرتا ہے قاتل ہے، اور جو دین کو چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اب ان کو قتل کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، یا وہ مرتد ہو گیا ہے یا اس کو رجم کرنا ہے، تو اس میں جتنا حسن سلیقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ اخرجہ مسلم رحمہ اللہ۔ اربعین نوویہ کی یہ حدیث نمبر 17 ہے۔ اس کا عنوان یہ بن سکتا ہے ذبح اور قتل میں حسن سلیقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، کاتبہ، فرض کیا ہے، احسان مندی کو، احسان کرنے کو، حسن سلوک، اچھا رویہ، علی کل شیء، ہر چیز میں۔ اور آگے اس کی وضاحت کی، فائدہ، پس جب قتل تم کسی کو قتل کرو، فاحسن القتلہ، تو اس کا قتل کرنا اچھے طریقے سے ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب کسی کو تم ذبح کرو، جانور کو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، تو اس کا ذبح کرنا بھی اچھے طریقے سے ہو، حسن سلیقہ ہو اس کے اندر۔ اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دی، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ، چاہیے کہ اس کو تیز کر لے، جو بھی تم میں سے کسی کو ذبح کر رہا ہے جانور کو، شفرتہ، چھری کو، وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، آرام پہنچائے جس کو وہ ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام نے احسان کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا طریقہ، اچھا رویہ، حسن سلیقہ اختیار کرنا فرض قرار دیا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر زندگی کے شعبہ حیات میں کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں تو اس کا طریقہ، آپ کا اس کا حسن سلوک، آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہاں پر دو مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب تم کسی انسان کو، ویسے تو انسان کو مارنا، قتل کرنا منع ہے، لیکن جو حدیث کے اندر جو ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ 3 لوگوں کو آپ قتل کر سکتے ہیں، السیب الزانی، اور اسی طرح جو کسی کو قتل کرتا ہے قاتل ہے، اور جو دین کو چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو اب ان کو قتل کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، یا وہ مرتد ہو گیا ہے یا اس کو رجم کرنا ہے، تو اس میں جتنا حسن سلیقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے۔ کہ کسی آدمی کو
جب وہ قتل کر رہے ہیں تو اگر اس نے اس طرح قتل نہیں کیا تو اس کو قتل کرنے میں حسن سلیقہ سے کام لیا جائے، اچھے طریقے سے اسے، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی روح نکلے۔ اور اسی طرح فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلیقہ اختیار کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ دوسری مثال حدیث کے اندر یہ دی گئی کہ ایک جانور ہے، اس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، تو اس کے ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں بھی آپ کے اوپر اس جانور کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کو اس کے پہلے پانی پلایا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ جانور کو جس کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے وہ جو آلہ ہے، چھری ہے، خنجر ہے، اس کو اس کے سامنے نہ تیز کیا جائے، اس کو اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، پہلے اس کو ذبح کیا جائے، لٹایا جائے اور باندھ لیا جائے تاکہ اس کے روح نکلنے میں آسانی ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے حسن سلیقہ اختیار کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا کہ اس پر ظلم نہ ہو، اس پر زیادتی نہ ہو، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ دین فطرت ہے، دین رحمت ہے، حسن سلوک کا ہمیں ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اچھا رویہ، اچھا طریقہ اختیار کرنا، یہی اسلام کی خوبی ہے۔ چند ایک چیزوں میں نہیں ہے، سب میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ عبادت میں بھی کہا گیا ہے کہ احسان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف پوچھی گئی تو احسان آپ نے عبادت میں یہ فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اس قدر اعلیٰ درجے کا آپ کی رویہ ہو، عبادت میں اعلیٰ طریقہ ہو عبادت کا، کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر اچھا سے اچھا طریقہ ہو، گویا کہ آپ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات تو صحیح ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کم از کم یہ تصور ضرور رکھے، یہ بات اس کے پیش نظر رہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں مختصر سی حدیث ہے، جوامع الکلمات سے اس حدیث کا تعلق ہے کہ مختصر چند لفظوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احسان کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، قاتل کے ساتھ، وہ قاتل ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کو اس طریقے سے قتل نہ کیا جائے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ حیوانیت ہے، ظلم ہے۔ قتل تو اس کو کرنا تاکہ اس کی روح نکلے، لیکن آسانی سے نکلے۔ اور یہی اس حدیث کا لب لباب ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں حسن سلیقہ سے کام کرنا چاہیے،
اچھے سے اچھے انداز، اچھے سے اچھا رویہ، اچھے سے اچھے طریقے سے اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، تو پھر وہ ہر ایک کے ساتھ احسان مندی والا رویہ اختیار کرے گا۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ، اسلام دین رحمت ہے، تو وہ ہر چیز میں حتیٰ کہ قتل اور ذبح کرنے میں بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، تمام اعمال میں احسان اس حدیث کی روح سے واجب ہے۔ نمبر 4، کہ جس کو آپ نے مارنا ہے، جس کی روح نکلنی ہے، روح نکالنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو جلدی کرنی چاہیے، آسان سے آسان طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ کہہ لیجیے، یہ اس حدیث کے فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ اس حدیث پر ہم عمل کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان